کیا ہو۔ عزیزان گرامی، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ اخبار اور میڈیا، سوشل میڈیا کے اوپر آپ بھی دیکھ رہے، اور ہو سکتا ہے جن کے دل نرم ہے، جن کے دل میں ایمان ہے، ایمان ہے، اللہ سے رسول کی محبت ہے، تقویٰ ہے، ان کے دل رو بھی رہے ہوگے، کیونکہ ناجائز قتل کا بازار گرم ہو گیا۔ روزانہ نئی معلوم کہاں قتل ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، چھوٹے چھوٹے باتوں پہ قتل ہو رہی ہے، کہیں 100 روپے کے واسطے قتل ہو جا رہا ہے، کہیں ساس بہو کو قتل کر رہی ہے، کہیں سالے بہن بھائی کو قتل کر رہے ہیں، کہیں بھائی کا قاتل بننا ہے، کہیں بیٹا باپ کا قاتل بننا ہے، باپ بیٹے کا قاتل بن رہی ہے، شوہر بیوی کی قاتل، بیوی شوہر کا قاتل۔ عزیزان گرامی، یہ کیا ہے؟ یہ علم نہیں ہونے کی وجہ سے، یہ خوف خدا نہیں ہونے کی وجہ سے، یہ دین نہیں ہونے کی وجہ سے، یہ اسلام نہیں ہونے کی وجہ سے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید سورہ نساء اٹھائیے، سورہ مائدہ اٹھائیے، سورہ توبہ اٹھائیے، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو شخص کسی مومن کو بغیر کسی قصور کے مار دے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ وہ کافر ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اور اللہ کا غضبناک عذاب ہوگا اس کو، اور آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ کون شخص ہے جو ناحق کسی مومن مسلمان کو قتل کر دیتا ہے؟ اللہ فرماتے اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور آگ کا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ اس پہ غضبناک ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، ایک مومن کے قتل کے بارے میں آقا کیا فرماتے ہیں؟ ایک مومن کا ناجائز قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا بھی یہی ہے، ساری انسانیت، ساری دنیا ختم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک نہیں ہوتے۔ ایک مومن دوسرے مومن کو قتل کرتا ہے تو اللہ غضبناک ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اعمال کا حساب ہوگا تو نماز کا ہوگا، یہ حقوق اللہ میں، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے حساب ہوگا تو قتل کا ہوگا، خون کا حساب ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بروز حشر قاتل کو مقتول جو قتل ہوا اس کو بال کے بل گھسیٹتے ہوئے، پیشانی کے بل گھسیٹتے ہوئے اللہ کے پاس لائے گا اور اللہ کے دربار میں عدالت میں پیش کرے گا۔ عزیزان گرامی، ناحق قتل کرنے والے کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے۔ عزیزان گرامی، آپ سنے ہوگے کبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہتا، مسلمان باقی رہتا ہے، اس کی نماز جنازہ بھی ہوتی ہے، سارے چیزیں ہوتے ہیں قاتل کے جو قتل کرتا ہے۔ لیکن عزیزو، علماء فرماتے ہیں جو ناجائز کسی اپنے بھائی کا قتل کر دیتا ہے تو وہ دنیا میں مومن مسلمان نہیں مرتا بلکہ کافر مر جاتا ہے۔ اس لیے کافروں کا جو عذاب ہے دردناک، اللہ قرآن مجید میں جا بجا جو کافروں کے عذاب کا ذکر فرمائے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ خالدین فیہا کا جو لفظ آیا ہے وہ کافروں کے لیے آیا ہے، آتش پرستوں کے لیے آیا ہے، وہی لفظ قاتل کے لیے بھی آیا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں وہ قاتل جو ناجائز کسی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے تو وہ مومن نہیں مرے گا، کافر ہو کے مرے گا۔ تو عزیزان گرامی، آج دیکھ رہے ہیں یہ جہالت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے بندوں پہ کہ ایک شخص دوسرے شخص کا قتل کر رہا ہے۔ کیسے قتل کر سکتے ہیں عزیزان گرامی؟ ذرا سوچو، ایک شخص کا قتل، وہ کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا شوہر ہوگا، کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، اس کا ایک کا قتل، بتاؤ کیا اس کی ماں کی زندگی نہیں اجڑے گی؟ کیا بتاؤ اس کی بیوی بیوہ نہیں ہو جائے گی؟ کیا بتاؤ اس کے بچے یتیم نہیں ہو جائیں گے؟ کیا بتاؤ اس کی بہن بے سہارا نہیں ہو جائے گی؟ کیا بتاؤ اس کے ذریعے جو تسلط میں جو چل رہے پرورش پا رہے ہیں کیا وہ سب بے روزگار نہیں ہو جائیں گے؟ ایک معاشرے کا قاتل ہوتا ہے قاتل۔ عزیزان گرامی، یہ معاشرے میں قتل کو روکنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے، انفرادی فریضہ ہے ہمارا کہ قتل کے جو واردات ہو رہے ہیں اس کو برا بھی جاننا، اور مقام واردات پہ اگر ہے تو مزاحمت کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے تم ظلم کو دیکھو تو طاقت سے روکو، طاقت سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو۔ عزیزان گرامی، ہم اتنے کمزور بھی نہیں ہو گئے کہ دل میں برا جانے۔ آپ سے خادم کی گزارش ہے، جہاں کہیں اگر کوئی ظالم، اللہ سے رسول کا نافرمان، قرآن کا نافرمان، احادیث کا نافرمان، انسانیت کا قاتل اگر کسی کے قتل پہ آتا ہے تو اس کو اپنے زور بازو سے روکو، نہیں روک سکتے تو طاقت زبان کے ذریعے بولو ظالم ہے اور اس کا سوسائٹی بائیکاٹ کرو، اور اس سے ملو جلو مت،
سلام کلام بند کرو، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما دیا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، قاتل کا نہ فرض قبول ہوگا، نہ واجب قبول ہوگا، نہ حج قبول ہوگا، نہ عمرہ قبول ہوگا، نہ نفل تک قبول نہیں ہوں گی۔ یہ قاتل کا انجام ہے۔ عزیزان گرامی، آپ سے آپ کے خادم کی ایک چھوٹی سی گزارش ہے، جس قاتل کو آپ پہچانتے ہیں وہ قاتل قتل کر کے آ کے سینہ تان کے ظالموں کی بستی میں زندگی گزارنا چاہتا ہے، آپ سے آپ کے خادم کی ادبن گزارش ہے، وہ قاتل کو جب کبھی دیکھو، وہ اللہ کی اس کے رسول کی اس پہ لعنت ہے، تم بھی لعنت برساؤ، اس سے مصافحہ مت کرو، اس سے سلام کلام مت کرو، اس سے رشتہ داریاں مت کرو، اور اس کو معاشرے کے اندر محفوظ یعنی ذلیل جانتے ہوئے حقارت کی نظر سے اس کو دیکھو، انشاءاللہ یہ قتل کا وعدہ تھم جائے گا۔ عزیزان گرامی، علامہ اقبال علیہ رحمہ اسی لیے تو فرمائے، وہ زمانے میں معزز سے صاحب ایما ہو کر، وہ زمانے میں معزز سے صاحب ایما ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو کچھ سنایا اور جو کچھ سنا گیا، مولا اپنے فضل و کرم سے عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما دے۔ الہ العالمین قتل و غارت گیری سے مسلمانوں کی